نہ ہو اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا، اور نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا۔ اور قبلہ مفتی صاحب کا دامن پکڑتے ہوئے اور قبلہ شاہ صاحب کا دامن پکڑتے ہوئے، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور میں رسالت میں یوں عرض کیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا حضور جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز، بارگاہ نور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سب سے پہلے سلام عقیدت و سلام محبت قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں انہیں سبق سنانے کے لیے میں یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں۔ قبلہ کے خطاب کے بعد چنداں کسی واضح و نصیحت کی ضرورت نہیں، ایک ایک فقرہ، ایک ایک بات، ایک ایک گفتگو کا جملہ یقیناً پرنور تھا، اور ان نور بھرے جملوں نے یقیناً سب کسی کو پرنور کیا۔ اسی نور کی روشنی میں اگر ہم چلتے رہیں تو یقیناً ہماری ساری زندگی پرنور ہو سکتی ہے، اور ہماری قبر بھی پرنور ہو سکتی ہے، اور حشر میں جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن شفاعت اور دامن کرم سے بھی ہم وابستہ ہو سکتے ہیں۔ محترم مقام عزت مآب برادر گرامی، جناب حافظ ضیاء اللہ صاحب سیدہ مجدود نے حکم دیا، بندہ ناچیز حاضر ہے، اور تھوڑی سی دیر حاضری کے بعد میں بھی قبلہ مفتی صاحب کی طرح اجازت حاصل کروں گا۔ حضور جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں آپ علیہ السلام کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں، اور حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اريد ان احتمدک، سونے جی چاہتا ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں آپ کی مدح سرائی کروں، میں آپ کی بارگاہ میں نوکری پیش کروں، میں آپ کی تعریف کروں، آپ کی نعت خوانی کروں۔ تو جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل لا یفضل اللہ فاقا، چچا جان ارشاد فرمائیے اللہ آپ کے چہرے کو سلامتی عطا فرمائے۔ ابھی اجازت مانگی ہے نعت پڑھنے کی، ابھی اجازت مانگی ہے مدح سرائی کرنے کی، ابھی اجازت مانگی ہے نوکری کرنے کی، تو بارگاہ رسالت سے دعا پہلے نصیب ہو گئی ہے، اور اس دعا کی شان یہ ہے کہ جلب میں اجابت، خواسی میں رحمت، بڑی کس تلک سے دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظیم تو یہ ہے کہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم اگر قلب اطہر کے اندر کسی چیز کی چاہت فرمائے تو رب کائنات اس چاہت کو بھی پورا فرما دیتا ہے۔ یہ تو ہاتھ اٹھا کے آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جب رب سے کچھ مانگ لیتے ہیں تو اس کے تو پورا ہونے میں ساتھی باقی نہیں رہتا۔ جانے صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اگر ارادہ کریں ہمارا جو ہے وہ قبلہ بیت اللہ شریف ہونا چاہیے جو جد امجد نے بنایا تھا، تو رب ارشاد فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ سونے ہم آپ کے دل میں بار بار اس چیز کا خیال آنا دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں ہمارا قبلہ مسجد حرام اس کی طرف بن جائے، وہ بن جائے، تو سونے آپ کا جدھر جی چاہتا ہے، صرف مسجد حرام نہیں، آپ کا جدھر جی چاہتا ہے ادھر چہرہ انور پھیر دیجئے، ہم اسے قبلہ بنا دیں۔
یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جن کی ہم امت ہیں، اور حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی تو شان ہی بڑی ہے۔ حضرت امام علی رضا نیشا پور میں تشریف لائے اور بڑی شان سے تشریف لائے، اور آپ اپنے چہرہ انور پہ کپڑا ڈھال کے چہرہ انور کو ڈھانپ کے تشریف لائے، اور آپ کی سواری بڑے ناز کے ساتھ نیشا پور میں آئی، اور آپ کا استقبال کرنے کے لیے 20,000 محدثین آگے موجود ہیں، اور 20,000 محدثین نے آپ سے عرض کی حضور اپنے چہرہ انور کی زیارت تو کرائیے۔ تو جب حضرت امام علی رضا نے اپنے چہرہ انور سے پردہ ہٹایا تو اکثر لوگ اس 20,000 مجمع میں بے ہوش ہو گئے آپ کے چہرے کا دیدار کر کے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا فیضان ہے۔ تو آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی تو امانیوں کا کوئی ان کی مثال ہی نہیں، اور احاطہ تصور میں لائی نہیں جا سکتی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کائنات نے جمال عطا فرمایا، جو خوبصورتی عطا فرمائی۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ کی بارگاہ میں محدثین نے عرض کیا حضور والا آپ سے ہم نے ایک حدیث بات سننی ہے، ارشاد فرمائیے۔ تو فرماتے ہیں حدثنی ابی موسیٰ القاظم رضی اللہ تعالی عنہ ان ابیہ جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ان ابیہ محمد الباقر ان ابیہ زین العابدین ان ابیہ الحسین ان ابیہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنی سمیت حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام علی رضا فرماتے میں نے یہ حدیث پاک اپنے ابا جان حضرت امام جعفر صادق حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی، انہوں نے یہ حدیث پاک حضرت امام جعفر صادق سے سنی، انہوں نے یہ حدیث پاک اپنے والد گرامی محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی، انہوں نے یہ حدیث پاک امام زین العابدین سے سنی، انہوں نے اپنے بابا جان حضرت امام حسین سے یہ حدیث پاک سنی، اور انہوں نے یہ حدیث پاک مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے سنی، اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو میری آنکھوں کی عظیم ہستی ٹھنڈک ہے اور رب کے رسول ہیں، میں نے یہ حدیث پاک ان سے سنی ہے۔ انہوں نے بھی کہا حبیبی، ہم بھی کیا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب مانتے ہیں، لیکن جس طرح کہ مولانا مفتی صاحب پہلے محبت کی داستانیں بیان فرما رہے تھے کہ ہم بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب جانتے ہیں، اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی محبوب جانتے ہیں، لیکن ان کے محبوب جاننے میں اور ہمارے محبوب جاننے میں فرق یہ ہے کہ ان کی ساری زندگی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، اگر ادب مصطفیٰ کے اندر، نوکری مصطفیٰ کے اندر، خدمت مصطفیٰ کے اندر ایک دن عصر کی نماز کا وقت گزر جاتا ہے تو جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رب کائنات ڈوبا ہوا سورج واپس مقام عصر میں لے آتا ہے، اور مولا کائنات پھر دوبارہ نماز عصر کی ادائیگی کرتے ہیں، ان کی چھوٹتی نہیں اور ہماری رہتی نہیں۔ ہم بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب جاننے والے، لیکن انہوں نے حقیقی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب جانا، انہوں نے حقیقی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک جانا، انہوں نے پورے سچے دل سے رب کے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا۔ اس لیے اگر مقابلے میں چچا زاد بھائی آئے تو گردن اڑا کے رکھ دی، اور اگر گستاخ رسول آیا تو اس کی بھی گردن اڑا کے انہوں نے اعلان کر دیا ہم نے سچا دل سے آمینہ کے نام صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث بات جناب جبریل سے سنی، اور حضرت جبریل فرماتے ہیں سمیت رب العزت جل وعلا، میں نے یہ حدیث پاک رب عزت جل وعلا سے سنی ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ مبارکہ جو ہے یہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن قال داخلہ حسنی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا قلعہ ہے، اور جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا وہ میرے قلعے کے اندر داخل ہو گیا۔ ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا، ہم بھی رب کے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو کسی کے قلعے میں داخل ہو جاتا ہے قلعے کی پابندیوں کو پھر برداشت کرنا پڑتا ہے اور قلعے کے اندر پھر رہنا پڑتا ہے۔ میں نے اور آپ نے بھی کلمہ پڑھ کے رب کے اس حکم کے اندر داخل ہو کے، رب کے دین کے اندر شامل ہو کے
اب پھر اسی اعتبار سے زندگی بسر کرنی ہے جس اعتبار سے میرا رب چاہتا ہے. میرا رب یقیناً یہی چاہتا ہے کہ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا دامن ہر کلمہ گو کے ہاتھ میں ہو. اس کی شادی بھی شریعت کے مطابق, اس کی غمی بھی شریعت کے مطابق, اس کا اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, اس کا کاروبار کرنا, معاشرت, جتنے بھی زندگی کے معاملات ہیں وہ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور فرما برداری میں ہونی چاہیے. یہ کلمے کا یہ تقاضا بھی ہے. سب سے پہلا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہو جائیں. ہم جب کسی جماعت میں داخل ہوتے ہیں, سیاسی جماعت میں بھی, پھر جماعت کے قوانین کے پابند ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی آپ کا اس پر کیا موقف ہے؟ کہتے ہیں یہ جو جماعت کا موقف وہی میرا موقف, جو میری جماعت کے قائدین کا موقف وہی میرا موقف. اور جب ہم کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو گئے, اس جماعت کے اندر داخل ہو گئے, دین کے اندر داخل ہو گئے, اب ہمارا بھی وہی موقف جو دین عطا کرنے والوں کا موقف ہے. اور دین دینے والوں نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو جس نے کلمہ پڑھ لیا اب نماز اس کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بن جانی چاہیے. یعنی عالم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کا پر نور منظر جو ہمیں دے کے گئے, اب اس شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے. یہ حدیث پاک, اس کے بارے میں محدثین نے گفتگو فرمائی کہ اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسین, حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم, جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, جناب جبریل, اور پھر رب العزت کا نام فرماتے ہیں اگر اس حدیث پاک کے یہ سند جو ہے کسی مجنون پر پڑی جائے تو ان اسماء کی برکت سے رب کائنات ذات اللہ شریک مجنون شخص کا جنون دور فرما دیتا ہے اور وہ صحیح عقل والا بن جاتا ہے. اللہ اکبر. بولیے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اب میں آنے لگا ہوں اس طرف کہ رب کائنات نے ہمیں آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ عطا فرما کے, اور یہ ہمارے مقدر کی بات ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بازار سے گزرتے جا رہے ہیں, ابھی سارے نہیں بولے, میں نے جب نعرہ لگایا نا تاجدار ختم نبوت, کوئی اپنی باتوں میں مست تھے اور کوئی اپنی نیند میں مست تھے, اور جن کو رب کائنات اللہ شریف نے توفیق عطا فرمائی انہوں نے بڑی اونچی آواز سے جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کیا. اللہ اکبر جل شانہ. تو یہ بات میں سے کہتا چلوں کہ جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نعت کی اجازت مانگی اور آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نعت پڑھی نہیں, دعا سے پہلے کیا فرما دیتے ہیں ان کی عزت کے لیے, ان کی عظمت کے لیے, ان کے مقام کے لیے, ان کے مرتبے کے لیے جو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کے اپنے ہاتھ بلند کرتا ہے یا اسلام کی سربلندی کے لیے قدم اٹھاتا ہے یا اپنے سینے کا زور لگا کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے نعرے لگاتا ہے, اگر حضرت عباس کامیاب ہوئے ہیں تو سجوال کلا کا بچہ ہو یا بوڑھا وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرے گا. آمینہ کے لال گنبد خضرا سے آج بھی اسے کیا فرمائیں گے. یا رسول اللہ سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام رسول میں کہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. آپ بولیے آپ بولیے آپ بولیے تاجدار ختم نبوت. اللہ کو ہاتھ اٹھانے والے ان کے ہاتھوں کو سلامتی عطا فرمائے. دعائے مصطفیٰ کا صدقہ. تاجدار ختم نبوت یہ آپ کے اٹھتے ہاتھ بھی آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی گنبد خضرا سے ملازہ فرما رہے. اور میں بات کرنے لگا ہوں ایک امام کی, انہوں نے فرمایا الا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ فی معرفت احوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواترہم ذلک جلی الہند لا کفاتہ. امام فرماتے ہیں آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جس راجہ رسول صدیق اکبر کے سینے مطہرہ کے اوپر
کی ہے، اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، اور دوسری روایت میں حیاتی خیر لکم تحدثون و تحدث لکم، میری حیات طیبہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس لیے کبھی وہ ابو ہریرہ آ کے مجھ سے مانگتا ہے فیض یاب ہو جاتا ہے، کبھی ابو بکر آ کے مانگتا ہے فیض یاب ہو جاتا ہے، کبھی عثمان آتا ہے تو غنی بن جاتا ہے، کبھی علی آتا ہے مرتضیٰ شیر خدا بن جاتا ہے، کبھی بلال آتا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نوکری کرنے والوں کا سردار بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کلمے نے برکتیں عطا فرمائی جسے کوئی پوچھتا نہیں تھا، کالا سمجھ کر، موٹے ہون سمجھ کر، ایک دن وہ بھی آیا کہ اس کلمے کی برکت سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کی برکت سے، اسلام کی سربلندی کا جو جذبہ لے کے آئے تھے اس کی وجہ سے رب نے یہ فیضان بھی عطا فرمایا کہ کعبے پہ کھڑے ہو کر وہی بلال پھر آزان بھی دیتے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بھی لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ، رب کائنات بڑے فیضان عطا فرماتا ہے۔ سرکار نے فرمایا حیاتی خیر لکم تحدثون، تم آ کے میری بارگاہ میں گفتگو کرتے ہو، اپنی عرضیاں پیش کرتے ہو، وَنُحَدِّثُ لَكُمْ، اور میں اپنی نبوت کے خزانے لٹاتے ہوئے تم سے گفتگو میں پردور بھی کرتا ہوں۔ یہ اس اعتبار سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَوَفَاقِي خَيْرٌ لَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ يَتُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگرچہ میرا وصال ہو جائے گا لیکن پھر بھی تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ فرمان آئی تمہیں خیر حمد اللہ علیہ، اور میں جب تمہارے اعمال دیکھوں گا تو میں رب کا شکر بجا لاؤں گا، تمہارے اچھے اعمال، تمہارے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے دیکھوں گا، تمہارے تاجدار ختم نبوت کے نعرے دیکھوں گا، تمہاری رب کی رضا کے لیے دیے ہوئے سجدوں کو دیکھوں گا، کہوں گا الحمدللہ، تمہارے والدین کی خدمت کو دیکھوں گا، کہوں گا الحمدللہ، تمہارا یتیموں غریبوں بیواؤں مسکینوں کے بارے میں حسن سلوک دیکھوں گا، کہوں گا الحمدللہ، جو بھی خیر دیکھوں گا حمد اللہ علیہ، میں رب کی شکر، رب کی حمد بجا لاؤں۔ پتہ یہ چلا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات سے لے کر آج تک آمنہ کے نام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے ہر عمل سے واقف بھی ہیں، اور صرف واقف نہیں، جیسا امام نے فرمایا الا فرق بین موتہ وحیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ بمعرفت احوالہم ونیاتہم وعزائمہم وخواطرہم۔ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی نیتوں سے بھی باخبر ہیں، ان کے عزائم سے بھی باخبر ہیں، ان کے دل میں پیدا ہونے والے ڈر سے بھی باخبر ہیں۔ ذالک جلیٌ عندہ نام پادہی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور کے اندر یہ معاملہ جو ہے وہ چاندنی کے چاند کی طرح روشن ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ابو بکر کے اعمال سے واقف ہو اور صدوال میں اپنے امتیوں کے اعمال سے واقف نہ ہو، نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کے اعمال سے بھی باخبر ہے اور ان کے اعمال سے بھی باخبر ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان جب ہوا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں اپنی نوکری پیش کرنا شروع کی تو عرض کرتے ہیں کہ انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق، اے سونے جب آپ کی ولادت مطہرہ ہوئی تو زمین روشن ہو گئی، جگمگا اٹھی، اور آپ کے نور کی روشنی سے آسمان بھی منور ہو گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت میں۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں سے آ گیا، ہم کہتے ہیں میلاد اور تمہیں سکھائیں میلاد کہاں سے آ گیا۔ یہ اگر سوال پوچھنا ہے تو ان علماء کی بارگاہ میں آ کے جوتیاں سیدھی کرنی ہوں گی، ان کی بارگاہ میں زانو میں تلفظ طے کرو، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا میلاد کہاں سے آ گیا۔ یہ میلاد ہی تو ہے جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں کھڑے ہو کے، بارگاہ نور میں کھڑے ہو کے عرض کر رہے ہیں انت لما ولدت، سونے جب آپ کی ولادت ہوئی، اشرقت الارض، آپ کی ولادت سے زمین جو ہے وہ جگمگا
اٹھی وَدَعَتْ بِنُورِكَ الْأُفَقُ اور آسمان بھی آپ کی روشنی سے منور ہو گئے. یہ میلاد نہیں تو اور کیا؟ یہ تذکرہ میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ پتہ چلا تذکرہ میلاد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے اور اسے سماعت کرنا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ. اور میلاد کا ذکر کرنا اور ذکر سننا اتنا حسین عمل ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دعا ارشاد فرما دیتے ہیں کہ لا یفضل اللہ فاقا. حضرت عباس میری متاثرائی کیجئے اللہ آپ کے چہرے کو سلامتی عطا فرمائے. جو نوکری پیش کرتا ہے آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز سے آج بھی نور نصیب ہوتا ہے. اور آگے انہوں نے کہا کہ بنہنو فی ذالک دیا وفی نور وسبل الرشاد نہ تاریخوں. اور آج بھی ہم اسی نور کے اندر جی رہے ہیں اور اسی نور کی روشنی میں زندگی پا رہے ہیں اور اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. وہ جب نور تھا تو حضرت فاروق اعظم نے اپنے ماموں کی گردن اڑا کے رکھ دی اس لیے کہ رسول اللہ کا گستاخ تھا. اس نور کے اندر یہ صورتحال تھی کہ اگر گستاخ رسول ابن قتل کعبے کے پردے کے درمیان بھی چھپا ہو تو اسے نکال کے بس سے جہنم کر دیا جاتا ہے. جس نور کی طرف اشارہ حضرت عباس فرما رہے وہ جب نور تھا تمہارے کائنات حضرت علی قدم اللہ وجل گئی اپنے چچا دار بھائیوں کی گردنیں اڑا کے رکھتے تھے گستاخ رسول سمجھ کر. اور اس نور کی موجودگی میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو اپنے والد کی گردن اڑا کے رکھ دیتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں ابو عبیدہ یہ کیا کیا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کا گستاخ تھا اس لیے گردن اڑا کے لے آئے. اگر والد تھا تو پھر کیا ہوا؟ گستاخ رسول تھا اس لیے گردن اڑا کے رکھ دی. اور آج بھی وہی نور ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے گھروں کے اوپر جنڈیاں لگاتے ہیں. آج بھی اسی نور کی وجہ سے ہم اپنے گھروں کے اندر چراغاں کرتے ہیں. یہ جنڈیاں لگانا سنت الہیہ ہے. مشرق میں جنڈی لگوائے رب, مغرب میں جنڈی لگوائے رب, کعبے کی چھت پر جنڈی لگوائے رب. اور یہ سنت الہیہ آج ستوار میں یا پوری دنیا میں جب ادا ہوتی ہے تو اشری کی سنت سمجھ کے آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں لگائی جاتی. آج بھی اسی نور کے اندر ہم جی رہے ہیں اس لیے اپنی مسجدوں کے اندر چراغاں کرتے ہیں. رب نے چراغاں آسمان کے ستاروں کو نیچے بھیج کر کیا کہ اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ کہیں آسمان کے ستارے ہمارے اوپر نہ گر جائیں. یہ سیدہ کائنات سیدہ آمینہ بھی فرماتی ہیں. اور جس نور سے آپ کی والدہ محترمہ نے مکہ شریف میں رہتے ہوئے اللہ اکبر وہ سو میل دور شام کے محلات دیکھ لیے تھے. یہ نور آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم یہ کا ہی نور تھا. اور اسی نور کی خوشی میں آج ہم بھی اپنے گھروں کے اندر اپنی سڑکوں کے اوپر چراغاں کر کے سنت الہیہ کی ادائیگی کرتے. نور آج بھی وہی ہے, نور اس وقت بھی وہی تھا, لیکن اس وقت اس نور میں چلنے والے سچے جذبے کے ساتھ چلتے تھے اس لیے والد کی گردن بھی اڑا دیتے تھے. ابن قتل جیسے گستاخ کی گردن بھی اڑا دیتے تھے. گستاخ رسول چچا داد بھائیوں کی گردنیں بھی اڑا دیتے تھے, اپنے ماموں کی گردنیں بھی اڑا دیتے تھے. آج ہم اسی نور کے اندر جینے کا ہم بھی اعلان کرتے ہیں, لیکن ہمارے ہوتے ہوئے آج گستاخ رسول کو اگر واصل جہنم کیا جائے تو ممتاز قادری کی صورت میں اسے پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا جاتا ہے. صرف یہ ہے آج ہم بھی اسی نور کے اندر ہیں. اسی نور کی وجہ سے آج ہم
بھی نمازیں پڑھتے ہیں, اسی نور کی وجہ سے حج کرتے ہیں, لیکن فرق یہ ہے اس وقت گستاخ رسول سے تعلق نہیں ہوتا تھا, اور آج جو ہے وہ آمنہ آسیہ ملعونہ جیسی گستاخہ کو بھگانے والوں کے ساتھ ہمارا تعلق ضرور موجود ہے. اس وقت گستاخ رسول کو گستاخ سمجھ کے گردن اڑا دی جاتی تھی, لیکن آج فرق یہ ہے ممتاز قادری کو پھانسی کے پھندے میں جلانے والوں کے ساتھ ہمارے تعلق اسی طرح قائم ہے. آج فرق یہ ہے اس وقت جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا, آج گستاخوں کو اور ان کے حامیوں کو سروں میں بٹھایا جاتا ہے. آج ان کے حق میں اپنا حق رائے دہی استعمال کیا جاتا ہے. اس وقت جو نور تھا اس نور کی وجہ سے کفر اور اسلام دو مخالف طاقتیں تھی, لیکن آج نور وہی ہے, لیکن ہمارے سینے کمزور ہو گئے, اس نور سے خالی ہو گئے. آج ہم اسلام کے نور کا جھنڈا اٹھانے کے لیے تیار نہیں, آج ہم شخصی لوگوں کے شخصی جھنڈے کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں, شخصی جھنڈوں کو اٹھانے کے لیے مرنے مارنے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہیں. کبھی نور کا جھنڈا, کبھی پی پی کا جھنڈا, کبھی پی ٹی آئی کا جھنڈا, اور ان شخصیتوں کے ساتھ اپنے تعلق نبھانے کے لیے بڑا کچھ کر سکتے ہیں, لیکن آمینہ کے نام جو جھنڈا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تھما کے گئے, اس جھنڈے کو اٹھا کے ہم سود کے خاتمے کے لیے کوئی کردار نہیں ادا کرتے, اس جھنڈے کو اٹھا کے اسلام کے نفاذ کے لیے ہم کوئی کردار نہیں ادا کرتے, اس جھنڈے کو اٹھا کے اپنے ملک پاکستان کی کچہریوں میں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے کوئی کردار نہیں ادا کرتے, اس جھنڈے کو اٹھا کے جو جھنڈا اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جائے, رب کائنات فرماتا ہے میرے قلعے میں آ گیا, اور جو میرے قلعے میں آ گیا آمینہ من العذاب, عذاب سے محفوظ ہو گیا, وہ عذاب سے بچ گیا. ایسا مبارک جھنڈا ہم اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنی پارلیمنٹ کے اندر نہیں لہرا سکتے. فرق آج یہ ہے اس وقت کے نور کو اپنے سینوں میں بسانے والوں کے سینے نور نبیت سے, نور نبی سے بھی روشن ہو گئے اور نور معرفت سے بھی روشن ہو گئے, لیکن آج ہم صرف زبانی کلامی حد تک رہ گئے. آج ہم صرف گھر کی جھنڈے چھتوں پہ جھنڈیاں لگانے کی حد تک رہ گئے, آج ہم گلیاں سجانے کی حد تک رہ گئے, آج ہم مسجدیں سجانے کی حد تک رہ گئے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف گلیاں سجانے تک نہ ہوتے, مسجدیں سجانے تک نہ ہوتے, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آج بھی تخت پہ ہوتا, اور آج فیصلے جو ہے وہ ٹرانسجنڈر بل کی صورت میں سامنے نہ آتے, قوانین ٹرانسجنڈر بل کی صورت میں سامنے نہ آتے, بلکہ فیصلے اسلام اور قرآن کی صورت میں اور ان کے نفاذ کی صورت میں سامنے آتے, اور کوئی جو ہے وہ پھر اسلام کے مخالف نہ بنتا. لیکن آج بل بنے اسلام کے خلاف, فلمیں بنے اسلام کے خلاف, قانون بنے اسلام کے خلاف, نظام رائج ہو اسلام کے خلاف. وہ سود جسے جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا, رب کا بھی اعلان ہے, سود رب سے جنگ ہے, اس کے بغیر ہم کہتے ہیں ہمارا چارہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ سود جس کی ادنا سے ادنا برائی یہ ہے کہ سود کھانے والا کوئی اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے والے, بدکاری کرنے والے سے بھی زیادہ بدتر جرم ہے. اس جرم کو بھی ہم معاشرے کے اندر رواج رکھے ہوئے ہیں. پوچھا تو آپس خورشید سے بھی جائے گا, پوچھا تو آپس ضیاء اللہ صاحب سے بھی جائے گا, پوچھا تو مفتی کمال الدین صاحب سے بھی جائے گا, پوچھا تو ان علامہ صاحب سے بھی جائے گا, پوچھا تو ان لوگوں سے بھی جائے گا. اے نمازیں پڑھنے والا, تم نے کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نافذ کرنے کے لیے کردار ادا کیا یا نہیں؟ علماء, کیا تم نے آمنہ کے نام کے دین کو نافذ کرنے کے لیے کردار ادا کیا یا کہ نہیں؟ تو اس وقت جواب دینا مشکل ہو جائے گا. اگلے سوال کی تیاری جو ہے وہ آج کر لینی چاہیے, اور آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و دین کو نافذ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر لینا چاہیے. جب دین نافذ ہو جائے گا پھر گھروں میں مہندیوں پہ ڈھول باجے نہیں بجیں گے, پھر جوان آمنہ کی لال کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے پڑھیں گے یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. جب دین نافذ ہو جائے گا پھر ڈھول باجے اور بینڈ نہیں بجیں گے, پھر تاجدار ختم نبوت کے نعرہ لگیں گے. جب دین جو ہے وہ کچہریوں میں بھی آ جائے گا, پارلیمنٹ میں بھی آ جائے گا, رب کا فضل بھی شامل حال ہو جائے گا, آمنہ کے نام صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت بھی آ جائے گی, اور زمین اپنے خزانے بھی ابلنا شروع کر دے گی, اور مسلمان کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد.
ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन मुसीबत ये है, हम सोचते हैं हम MLA के साथ चलेंगे तो हमारी इज्जत होगी, हम सोचते हैं हम फलां पार्टी के साथ चलेंगे तो इज्जत होगी, हम सोचते हैं फलां जमात के साथ शामिल होंगे तो हमारे काम होंगे। जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमिन, हम गैर गुज़रे लोग थे, फ़अज़्ज़अनल्लाहु बिल इस्लाम, इस्लाम ने हमें इज्जत अता फरमा दी। वो उमर के साथ में घर का ऊँट नहीं चलाए जाते थे, वो 23 लाख बराबादी का हुक्मरान बना आमिना के नाथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में और उनके दीन का दामन थामने के सदके में 23 लाख बराबादी का हुक्मरान बना। इसलिए उन्होंने फरमाया फ़अज़्ज़अनल्लाहु बिल इस्लाम, रब कायनात ने इस्लाम के जरिए हमें इज्जत अता फरमाई। हम इस्लाम पे चलना अपने लिए जो है वो मुआशरे के अंदर आज सूरत हाल क्या है कि हमारे सामने कोई ऐसा गहरा नत्थू खेला बैठा हो, कोई दिल का काला बैठा हो किसी होते पे, तो हम उसके सामने अंगूठे चूमकर आंखों से लगाने से कतराते। आज सूरत हाल ये बन गई है जी। लेकिन इस्लाम दुश्मनों के साथ बैठने से बिल्कुल नहीं कतराते। हम समझते इज्जत जो है वो अमेरिका के साथ रहने में है, इज्जत चाइना के साथ रहने में है, इज्जत नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका इसराइल के साथ रहने में है, और आज बातें भी हो रही है इज्जत जो है वो रूस के साथ चलने में है। जनाब फारूक आज़म फरमाते हैं फ़अज़्ज़अनल्लाहु बिल इस्लाम, रब ने हमें इस्लाम के जरिए इज्जत अता फरमाई। आज अगर पाकिस्तानी और पाकिस्तान इज्जत चाहता है तो आमिना के नाम से सल्लल्लाहु का दीन आज तक बने आए, दीन के मुताबिक फैसला हो पूरी कायनात पे पाकिस्तान का झंडा गाड़ा जाएगा और पाकिस्तान की इज्जत होगी और कदर की जाएगी और पाकिस्तानी की कदर की जाएगी। आज जो इज्जत नहीं वो इस वजह से है कि हमने इस्लाम की इज्जत छोड़ दी। और फारूक आज़म फरमाते हैं फ़अज़्ज़अनल्लाहु बिल इस्लाम व महमा नतलुबुल इज्जता बिगैरि मा अज़ल्लल्लाहु बिही अज़ल्लना। और जब हम इस्लाम को छोड़कर बाकी किसी चीज के जरिए इज्जत ढूंढने की कोशिश करेंगे, हम नूर लीग के नजरिए के तहत इज्जत ढूंढना शुरू करें, हम पीपल्स पार्टी के नजरिए के तहत इज्जत ढूंढना शुरू करें, हम किसी और जमात के तहत इज्जत ढूंढना शुरू करें, हम लिबरलिज्म के तहत इज्जत ढूंढना शुरू करें, फारूक आज़म फरमाते हैं किसी चीज से इज्जत नहीं मिलेगी बल्कि रब कायनात फिर हमें जलील और रुस्वा करके रख देगा। जब हम इस्लाम के अलावा किसी चीज से, इस्लाम के अलावा किसी निजाम से, इस्लाम के अलावा किसी तरीके से, इस्लाम के अलावा किसी दस्तूर से, इस्लाम के अलावा किसी रिवाज से हम जो है वो हिंदुस्तान का रिवाज शादी के मौका पर अपने घर में लाकर वैसे तरह की जो है वो मेहंदियां सजाकर वैसे तरीके बारातें करके हम सुनते हैं हमारी इज्जत हो गई। फारूक आज़म फरमाते हैं इज्जत ऐसे नहीं होगी, रब कायनात हमें जलील करके रख देगा और जलील कर देगा। और महमा नतलुबुल इज्जा बिगैरि मा अज़ल्लल्लाहु बिही अज़ल्लना। जब हम दीन को छोड़ेंगे हम जलील होके रहेंगे। और इज्जत में पाने के लिए इस्लाम का दामन मजबूती से थाम लो, और इज्जत पाने के लिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन मजबूती से थाम लो। ये मेरे चेहरे पे और आपके चेहरे पे जो नूर है ये फकत मात्र रब कायनात का करम है और आमिना के नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। मैं बात करने लगा था हजरत जुनैद बगदादी की, बाजार में गुजर रहे थे और बाजार में गुजरते हुए एक कुत्ता सामने आया, हाथ बांध के खड़े हो गए, कुत्ते के साथ गुफ्तगू हो रही है, बाकी भी लोग हैं लेकिन गुफ्तगू सिर्फ जुनैद बगदादी को ही समझ आती है। अल्लाह अकबर काफी देर खड़े रहे हाथ बांध के और थोड़ी देर के बाद कुत्ता अपने राह की तरफ राही हो गया। हजरत जुनैद बगदादी आगे चलना शुरू हो गए। मुरीदों ने अर्ज किया हुजूर आप अशरफुल मखलूक और वो कुत्ता, और कुत्ते के सामने वक्त का जुनैद बगदादी, वलियों का इमाम, सरदार, बड़े अजीम मर्तबे वाला, जिसकी रब टालता नहीं है, जिसकी रब मोड़ता नहीं है, वो कुत्ते के सामने हाथ बांध के खड़ा। समझ नहीं आई, हाँ अगरचे मैं अशरफुल मखलूक हूँ, लेकिन कुत्ते ने सामने से गुजरते हुए मुझसे एक सवाल किया जिसका जवाब जुनैद बगदादी के पास भी नहीं था। हाँ वो सवाल क्या था? हाँ कुत्ते ने ये सवाल किया था, जुनैद बगदादी बताओ तो सही, असल में जुनैद बगदादी ने कौन सी नेकी की कि आपने उसे अशरफुल मखलूक बना दिया, और मैं कुत्ते ने कौन सा जुर्म किया कि आपने मुझे कुत्ता बना दिया? हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते सोचता रहा, मुझे जवाब न आया, फकत मैंने कुत्ते को आखिर पे यही जवाब दिया,
اے کتے میں اشرف المخلوق تو کتا سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں ہے کہ رب نے مجھ پہ کرم کرتے ہوئے مجھ پہ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کرم کرتے ہوئے مجھے اشرف المخلوق بنا دیا اور تجھے کتا بنا دیا. یہ میرے مولا کا کرم ہے, آمینہ کے لال کے صدقے میں کرم ہے. ہم نے بھی کئی بولا بیلچا نہیں چلایا عدل میں کہ مجھے اور آپ کو رب کے اس گھر میں پناہ ملی ہوئی ہے, مجھے اور آپ کو اس مسجد میں جو ہے وہ نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے, مجھے اور آپ کو اللہ وحدہ لا شریک کے اس گھر میں پناہ ملی ہوئی ہے, مجھے اور آپ کو اور کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں اسلام کے دامن کے اندر والدین ہیں تو انہیں یہ احساس ملا ہوگا کہ ان کی اولاد صبح اٹھ کے والدین کا چہرہ خوشی سے دیکھتی ہے. اگرچہ چور ہوں, اگرچہ ڈاکو ہوں, اگرچہ حاجی ہوں, ان کا اپنا عمل ان کے ساتھ, لیکن اولاد کے لیے یہی ہے کہ ان کا چہرہ خوشی سے اٹھ کے دیکھے. رب مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا. ہم نے کون سی جو ہے وہ کمائی کی ہے؟ یہ فقط رب کا کرم ہے. ہم نے کون سی کمائی کی ہے کہ ہمیں کلمہ اسلام نصیب ہوا ہے؟ ہمارے والدین کی وجہ سے, اور ہمارے والدین کو ان کے والدین کی وجہ سے, اور ان کے آباء و اجداد کی وجہ سے. ہم نے کوئی کمائی نہیں کی. اگر رب کائنات کے کرم سے اسلام کا ہمیں دامن نصیب ہو گیا تو پھر اسلام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لینا بھی ضروری ہے. اللہ اکبر. مگر نہ پھر صورت حال یہی ہوگی جو قرآن پاک میں بیان کی ہے کہ بندہ کہے گا قبر میں جا کے, حشر میں جا کے, یا لیتنی کنت ترابا, کاش کہ میں مٹی ہوتا, یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش کہ میں نے اپنے لیے کچھ اعمال بھیجے ہوتے, یا لیتنی لم اوت کتابیا, کاش کہ مجھے میرا رجسٹر نہ دیا جاتا جس میں مجھے اپنی چوریوں کا تذکرہ پڑھنا پڑتا, اپنی شراب نوشی کا تذکرہ پڑھنا پڑ رہا ہے. کاش مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی کہ اندر چھپ کر میں نے رب کے بڑے گناہ کیے ہیں اور لوگوں میں فلاں جرم کیا ہے, میں نے ڈاکے مارے, میں نے چوریاں کی, میں نے لوگوں کی عزتیں لوٹی. کاش یا لیتنی لم اوت کتابیا, کاش مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی. لیکن اس وقت کاش کہنے کا بالکل کوئی فائدہ نہیں. آج وقت ہے, آج ہم معاصی کی جان چھوڑ دیں, آج ہم آمینہ کے لا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن جائیں. آج اسلام کا دامن مضبوطی سے تھام کر اسلامی تقاضوں کے مطابق زندگیاں بسر کرنا شروع کریں, پھر زندگی بھی نور والا نور ہوگی اور موت بھی ایمان والی نصیب ہوگی, اور قبر میں آمینہ کے لا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے بھی فیض یاب ہوں گے, اور پھر حوض کوثر پر نبیوں کے سردار کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر بھی نصیب ہوگا, اور پل صراط پر رب سلم کی دعائیں بھی نصیب ہوگی, اور پھر حشر میں آمینہ کے لا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کے ہم حقدار بھی بنیں گے. یارو وہ معبود جو سب کے لیے سر حشر میں سجدے میں رکھ دے, اور رب فرمائے یا محمد ارفع راسک سنگوتا وشفا تشفا, اے لاڈلے سر اٹھا تو صحیح, جو مانگو گے وہ دیا جائے گا. وشفا تشفا, جس کی شفاعت کرو گے اس کی بارے میں آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. قائدان گودرا پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح یہاں پہ تڑپی, اور آپ نے فرمایا یوتی کا ربو کا تھی داس کسم فترتا تھی پوری آس اسم, لجپال کریسی پاس اسم, فشفا تو شفا صحیح بڑھیا, لجپال کریسی پاس اسم, لجپال کریسی پاس اسم. تب باس کرے گا وہ جب ان کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں کے اندر ہو, جب ہم عشاء کی نماز واجبات پڑھیں گے اور صبح کی بھی واجبات پڑھیں گے, جب دکان پہ جائیں گے تو ملاوٹ کے بغیر چیزیں بھیجیں گے, جب دکان پہ بیٹھیں گے تو بے حساب مہنگائی نہیں کریں گے, صرف اپنی ضرورت کا منافع لیں گے. اس وقت پھر آمینہ کے لا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم بھی نصیب ہوگا اور دامن شفاعت بھی نصیب ہوگا. اللہ اکبر جل شانہ. لیکن اس وقت پھر ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو کہتے ہیں یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میں فلان کو دوست نہ بناتا اور میری تباہی نہ ہوتی, کاش میں رافضیوں کے ساتھ نہ بیٹھتا, کاش میں خارجیوں کے ساتھ نہ بیٹھتا, کاش میں قادیانیوں کے ساتھ نہ بیٹھتا, کاش میں اسلام دشمنوں کے ساتھ نہ بیٹھتا, کاش میں ممتاز قادری کے قاتلوں کے ساتھ نہ بیٹھتا, کاش میں ٹرانسجنڈر پہل پیش کرنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھتا, کاش میں حاشیہ ملونہ کو بگانے والوں کے ساتھ نہ بیٹھتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش
میں ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھتا، اور یہ کہے گا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ آج تو اس مسجد میں بیٹھ کے آپ کہیں گے ہمارے ہاں تو شرک ہوتا ہی کوئی نہیں، لیکن ہمارے گھر کے اندر مہندی کا، ہمارے گھر کے اندر باراتوں کا، ہمارے گھر کے اندر ولیموں کا، ہمارے گھروں کے اندر ناجائز جہیز کے تقاضوں کے بت آج بھی گھروں کے اندر اور سینوں کے اندر موجود ہیں، اور ان بتوں کے آگے آج بھی ہم سجدہ ریز ہو چکے ہیں رسوم و رواج کے نام پر اور ناپ کے کٹنے کے نام پر۔ آج بھی ہم شادیاں مشکل کیے بیٹھے ہیں، آج بھی ہم شادیاں خوشیوں کے نام پر آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے خلاف جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ، آج بھی ہمارے گھروں کے اندر، آج بھی ہماری زندگیوں کے اندر شیطانی بت موجود ہیں، نفساتی خواہشات کے بت موجود ہیں، اور اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا کہ تم اللہ اکبر جل شانہ، درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، کیوں بنامے مصطفیٰ خوانم درود، جب میں آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک پڑھتا ہوں، از خجالت آب میں گردد وجود، تو شرمندگی سے میرا وجود پانی پانی ہو جاتا ہے۔ شاعر مشرق یہ کہتا ہے کہ تم بنامے مصطفیٰ خوانم درود، از خجالت آب میں گردد وجود، عشق گویت او محکوم ہے، عشق کہتا ہے اے غیروں کے محکوم، اے انگریز کی نکالی کرنے والے، اے ہندو کی نکالی کرنے والے، اے لبرلوں کی نکالی کرنے والے، اے اسلام دشمنوں کی نکالی کرنے والے، عشق گویت او محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانندے دیر، اے غیروں کی نکالی کرنے والے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیوں پڑھتا ہے؟ تیرا تو سینہ بت خانے کی طرح بت خانہ بنا ہوا ہے، تو کس وجہ سے درود پاک پڑھتا ہے؟ پہلے بت خانے کو تو صاف کر، ان بتوں کو تو اٹھا کے باہر پھینک، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور آخری جملہ بڑا پرنور جملہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، تان دارد از محمد رنگو، تان دارد از محمد رنگو، جب تک آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں اپنا لیتا، ان کے کردار کو نہیں اپنا لیتا، اس وقت تک یہ جھنڈیاں لگانا چھوڑ دے، اس وقت تک یہ سب کے جو ہے وہ سجانا چھوڑ دے۔ اگر مسجدیں سجانی ہے، اگر گھروں میں میلاد کے جھنڈا لگانے ہیں، اگر بازار میں آمینہ کے نام کی آمد کی خوشی کرنی ہے، تو نبیوں کے سردار کی سیرت کو بھی اپنا لے، ان کے کردار کو بھی بنا لے۔ تان دارد از محمد رنگو پور، از درود خود میالہ نامے ہوں۔ اگر تو آمینہ کے لال کا رنگ و بو اپنی زندگی میں نہیں لاتا، تو اس نکمے جسم کے ساتھ اور نکمی زبان کے ساتھ آمینہ کے لال پہ درود پڑھ کے ان کے درود کو میلا نہ کر۔ تان دارد از محمد رنگو پور، از درود خود میالہ نامے ہوں۔ تو آج کا سبق یہی ہے کہ ہم میلاد منائیں گے، یہ ہماری بخشش کا بہانہ ہے۔ ہم میلاد منائیں گے کہ ہمارے لیے ہمارے رزق کے اندر وسعتوں کا سبب ہے۔ ہم میلاد منائیں گے کہ سنت الہیہ ہے۔ ہم میلاد منائیں گے کہ سنت محبوب کریم ہے۔ ہم میلاد منائیں گے اور اس وقت تک منائیں گے جس طرح مدینے کی بچیوں نے کہا تھا کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ سال طرح کا صدوار طرح کا بخارجی پوچھ سکتا ہے سنیو کب تک میلاد مناؤ گے؟ بخارجی پوچھ سکتا ہے اے دیوانہ کب تک میلاد مناؤ گے؟ ہم کہتے ہیں جیسا مدینہ کی بچیوں اور بچوں نے ہمیں عقیدہ دیا اس وقت تک ہم میلاد مناتے رہیں گے۔ اور انہوں نے کہا ما دعا للہ داعی، جب تک اذانیں بلند ہوتی رہیں گی اس وقت تک آمینہ کے لال کی آمد کے چرچے کرتے رہیں گے۔ اور ہم میلاد مستحب سمجھ کے مناتے ہیں، اور مدینہ کی بچیوں نے کہا تھا آمینہ کے لال کی آمد کا شکریہ ادا کرنا ہم پہ واجب ہے، واجب الشکر علینا۔ جی یہ مدینہ کا نظریہ ہے، یہ مدینہ کے بچوں کا نظریہ ہے۔ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا شکر گزار آنا وہ بناتے ہیں واجب علینا، واجب الشکر علینا۔ اور اس وقت تک شکر کی ادائیگی وہ کہتی ہیں واجب ہے جب تک آزانیں ہوتی رہیں گی۔ اور ہم بھی میلاد اس وقت تک مناتے رہیں گے جب تک
اذانیں کائنات میں ہوتی رہے گی. ہم بھی اور ہماری نسلیں بھی میلاد منا کر اپنے نبی کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرتے رہیں گے. لیکن انشاءاللہ ہم میلاد بھی منائیں گے اور سنتیں بھی اپنائیں گے. میلاد بھی منائیں گے اور جو نمازیں بھی پڑھیں گے. میلاد بھی منائیں گے, سچ بھی بولیں گے. میلاد بھی منائیں گے, چوریاں بھی نہیں کریں گے. میلاد بھی منائیں گے, دوسروں کا دل بھی نہیں دکھائیں گے. میلاد منا کر دوسرے کا حق نہیں کھائیں گے. میلاد منا کر رب کے فرما بردار رہیں گے. میلاد منا کر آمینہ کے لاکھ صلی اللہ کے فرما بردار رہیں گے. اس طرح کا ہم میلاد منانا چاہتے ہیں اور اس طرح انشاءاللہ قیامت تک اہل حق میلاد مناتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے تاجدار ختم نبوت